پہلی چیز، انسان اپنا شریک حیات تلاش کرے، والدین اپنے بچوں کے لیے ان کا شریک حیات تلاش کریں، ان کا زوج تلاش کریں، تو کن چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا فائدے کا سامان ہے، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ لون ہے نہیں، بڑی بڑی ڈگری ہے نہیں، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شریک حیات نیک مزاج ہو، قدم قدم پر ٹوکے گی، برائیوں سے روکے گی، مشورے کی ضرورت ہوگی تو مشورہ دے گی، فاقے کی نوبت آئے گی تو فاقے میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک رہے گی، زبان پر حرف پہ شکوہ نہیں ہوگا، اپنے شوہر کی آدھی مشکلات کو خود اپنے سر پر لے لے گی۔ الدنیا کلها متاع، تمام ماہرین فلسفیات کو، بڑے بڑے فلسفی کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے پیچھے کر دیا، دنیا کے مسلمانوں کو محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ہوتے ہوئے مزید کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کے تعلق سے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق علیہ۔ عورتیں عام طور سے چار چیزیں دیکھ کر بیاہی جاتی ہیں، نکاح کیا جاتا ہے عورتوں سے، چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ لوگ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دین دیکھتے ہیں۔ بات یہیں تک نہیں تھی، اللہ کے نبی نے آگے فرما دیا چار میں سے فاظفر بذات الدین، ہونی چاہیے، کامیابی کی وہی بنیاد ہے، اس کے ساتھ اگر اور چیزیں آ جائیں فبیہا ونعمت، سونے پر سہاگا ہے، لیکن تمہارا ہدف، تمہاری ترجیح دیندار لڑکی کو لے کر ہونی چاہیے، تبھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر اسماعیل جیسے فرمانبردار بیٹے کی پرورش ہوگی۔ تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاکالود ہوں، تربت رجل، آدمی خاکالود ہوا، اسے فقیری لگ گئی، بے بس و بیچارہ، بے یار و مددگار ہو گیا۔ تریبت کے الفاظ عام طور سے عربی محاورے میں استعمال ہوتے تھے، اور اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے لیے یہ کام کرنا بے حد ضروری ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اس کا دوسرا مفہوم آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم نے اس کو ترجیح نہیں دی تو تمہارے ہاتھ میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں لگے گا، تمہارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ تربت یداک، دیندار کو اگر کسی نے ترجیح نہیں، ڈگریاں دیکھ رہے ہیں، مال دیکھ رہے ہیں، زمیندار ہے کہ نہیں، لڑکی کتنا زیور لے کر آئے گی، کتنا مال لے کر آئے گی، صرف مال دیکھ رہے ہیں، صرف حسن و جمال دیکھ رہے ہیں، صرف ظاہری رنگ و رونق دیکھ رہے ہیں، وہ بچی جو گھر آئے گی اسے کلمات بھی یاد نہیں ہے، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی یاد نہیں ہیں۔ صرف بچیوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں، اگر بچیاں تلاش کرنے نکلنے والے سرپرست اگر نیکی کو ترجیح دیں گے تو اس سے کئی نقصانات کا خاتمہ ہوگا، اور جو فوائد سامنے آئیں گے ان کی ایک لمبی فہرست تیار ہوگی، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ نظر آئے گا کہ لوگ اپنی بچیوں کو مغربی تہذیب و کلچر سے نکال کر اسلامی مدارس کے حوالے کریں گے، اور اپنی بچیوں کو رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے دروس پر دروس دینے کے لیے فکر مند ہوں گے، اور جب ان کی گود اسلامی ہوگی تو بقول شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، ان گود سے جو تربیت ہوگی وہ پتھر کی لکیر کے مانند ہوگی۔
میرے بچے کے، میرے بیٹے کے، میرے پوتوں کی، میں جس بچے کی کا نکاح کر رہا ہوں یہ اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہے. یہ بھی تلاش کریں. جو لوگ اپنے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کل کو یہ میرے نواسوں کی نانی اور میرے پوتوں کی دادی بھی بننے والی ہے. اسے کچھ دین کا علم ہے کہ نہیں؟ لڑکوں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام آئے تو دو چیزیں دیکھو. دین دیکھو، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ نہیں، دینی شعور ہے کہ نہیں، توحید اور شرک کا امتیاز جانتا ہے کہ نہیں، سنت اور بدعت میں فرق کی پہچان ہے کہ نہیں، زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کہ نہیں. دین دیکھیں. اور دوسری چیز دیکھیں اس کے اخلاق کیسے ہیں، بڑوں کی تکریم ہے کہ نہیں، چھوٹوں سے شفقت ہے کہ نہیں، بات کرنے کا اسلامی سلیقہ ہے کہ نہیں. دین اور اخلاق دیکھو. اگر یہ دونوں چیزیں کسی نوجوان کے اندر موجود ہیں تو فوراً اپنی بچیوں کو، بھتیجیوں کو، پوتیوں کو بیاہ دو، کچھ اور مت دیکھو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑے فساد اور فتنے کا شکار ہو جاؤ گے. پھر کیسے کیسے فساد سامنے آئیں گے انہیں لکھا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے مال دیکھ کر لڑکیاں بیاہ ہو گئے تو وہ 4 دنوں کے بعد روتی ہوئی تمہارے گھر واپس چلی آئے. لوگ اگر اس حدیث پر عمل کرنے لگے تو بجائے اپنے بچیوں کا نکاح کسی بے دین بگڑی ہونے سے کرنے کے، دیندار علماء، طلباء، فضلاء ان سے اپنا نکاح کریں. ایک لمبی تاریخ ہے ان لوگوں کی جو اپنے بچوں کو شاہان عالم کے دربار سے بچانے کے لیے راتوں رات اپنی بچیاں نیک طلباء کے حوالے کر دیا کرتے تھے. اس کی کئی نشانیاں اور کئی کہانیاں موجود ہیں. نکاح میں دینداری کو ترجیح دیں.